جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس کے اندر ایک صاحب جو فرماتے نظر آتے ہیں کہ نصف شعبان سے متعلق جو حدیث ہے سمو سرۃ هذا الشہر، سرہ سے مراد یہاں نصف شعبان ہے، اس کی دلیل لے کر کہا کہ نصف شعبان کا روزہ مسنون ہے، اس کی کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدع من القول ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ظاہر بات میرا علم بہت ناقص ہے، میرا یاد نہیں ہے کہ اس حدیث سے کسی عالم نے صرف اور صرف 15 شعبان کے روزے کی اہمیت پر استدلال کیا ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے ہے، کہیں سرار ھذا الشہر ہے، کہیں من سرۃ ھذا الشہر ہے کہ نہیں، کہیں سرار ھذا الشہر، کہیں من سرۃ ھذا الشہر ہے۔ من سرۃ ھذا الشہر تعجب ہے مجھے کہ صرف صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم میں جس سند کے ساتھ مروی ہے، مہدی ابن میمون حدثنا غیلان عن مطرف عن عمران، یہی سند بعینہ ہی صحیح مسلم میں ہے، اور یہی سند بعینہ ہی مسند احمد میں ہے، اور مسند احمد کے اندر من سرر ھذا الشہر ہے، کیا ہے؟ سرر ھذا الشہر ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اصل لفظ کون ہے؟ من سرر ھذا الشہر ہے، نہ کہ من سرۃ ھذا الشہر ہے۔ کسی راوی کی غلطی سے، کبھی کسی ناسخ کی غلطی سے وہاں سرہ سے سرر کے بجائے کیا نقل ہو گیا ہے؟ سرہ نقل ہو گیا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم نے اس سے جہاں پر سرہ ہے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ اس سے مراد ایام بیض کے 3 روزے لیے ہیں، نہ کہ صرف 15 شعبان کا روزہ لیا ہے۔ سرہ کے معنی نصف شہر، یعنی صرف 15 نہیں مراد لیا ہے، بلکہ بعض لوگوں کی ہم نے آواز سنی کہتے ہیں کہ امام نووی بھی اس کے قائل ہیں، غلط بات ہے، امام نووی اس کے قائل نہیں ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ امام نووی نے اس پر باب بھی باندھا ہے، بالکل غلط ہے۔ امام نووی نے جو باب باندھا ہے ہر مہینے 3 روزے رکھنے، اور عاشورہ کے روزے اور عرفہ کے روزے اور اثنین اور خمیس کے روزے کی فضیلت بیان کی، تو گویا اس سے اگر مان لیا جائے کہ یہ سرہ کا لفظ صحیح ہے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ ایام بیض کے 3 روزے، نہ کہ صرف 15 کے روزے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث بھی کہاں نقل کی ہے؟ جہاں پر حدیث نقل کی ہے 3 دن، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے والی بات، کس میں؟ نہ کہ ایک روزہ رکھنے والی بات، کیا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے والے، جیسے امام نووی کے اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سرہ کے لفظ کو قبول نہیں کیا ہے، کہا کیا مراد ہے؟ وہ سرر ہے۔ ایک صاحب نے یہاں پر اعتراض کیا کہ اگر اس سے 3 روزے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے کہ تم جب شعبان یا رمضان گزر جائے تو تم 2 دن کے روزے رکھنا۔ بھائی اس نے ایک نہیں 2 دن کیوں رکھنے کا اللہ کا حکم دے؟ 1 دن کا حکم دیتے نا، چھوٹا ایک ہے نا، تو قضا بھی ایک ہی ہونی چاہیے نا، 2 کیا ہونی چاہیے؟ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی عادت جو تھی، جس پر عموماً علماء گئے ہوئے ہیں کہ ہر مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھنے کی اس کی عادت تھی، ہر مہینے 2 روزے رکھنے کی عادت تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہا کہ تم جب رمضان گزر جائے تو 2 دن کے روزے رکھ لینا جو تمہارے 2 چھوٹ گئے ہیں۔ یہ 2 روزے رکھنے کا حکم دینا، یہ سرہ کا جو الفاظ ہے یعنی صرف 15 دن، اس کی تردید ہے۔ علا کل حال صرف 15ویں شعبان کے روزے رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اردو پڑھ کر کے فتویٰ دینے والے لوگوں نے تو یہ فتویٰ دیا ہے، اردو پڑھ کر کے فتویٰ دینے والے، چاہے جماعت المسلمین والے ہوں، چاہے اس سے متاثر کوئی آدمی ہو، چاہے جماعت المسلمین والے ہوں یا اس سے متاثر کوئی آدمی ہو، لیکن عربی جو لوگ سمجھتے ہیں اس سے کسی نے صرف 15 شعبان کا حکم سے مراد اس سے نہیں لیا ہے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔